بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 30 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر کچھ صفات ہیں جن صفات کو اپنانے سے کچھ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے نتائج ہیں، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ حسن الخلق یوجب المودۃ وسوء الخلق یوجب المباعدۃ والانبساط یوجب المؤانست والانقباض یوجب الوحشۃ والکبر یوجب المقت والجود یوجب الحمد والبخل یوجب المذمۃ۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ کریں گے، تشریح اور ترکیب کریں گے۔ پہلے نمبر پہ دیکھیں، خلق کہتے ہیں اخلاق کو، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اوجب یوجب اس کا مطلب ہوتا ہے لازم کرنا، واجب کرنا۔ مودت یہ کہتے ہیں محبت کو۔ سو برا ہونا، یوجب یہ وہی پیچھے گزر گیا، المباعدت دوری، اور انبساط خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، موانست مانوسیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، انس مانوسیت یہ وہ ہے، اور ان کی باز ترش رو ہو کر ملنا، منہ بنا کر ملنا، وحشہ اکیلے پن کو کہتے ہیں، کبر تکبر کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہے مقت سخت بغض، سخت نفرت، اور جود یہ کہتے ہیں سخاوت کو، حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور بخل کنجوسی کو، اور مذمت یہ وہی ہے جو اردو کے اندر بھی مذمت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق محبت کو لازم کرتے ہیں، اور برے اخلاق دوری کو لازم کرتے ہیں، اور خندہ پیشانی سے ملنا یہ مانوسیت کو لازم کرتا ہے، اور منہ بنا کر ملنا یہ دوری کو لازم کرتا ہے، اور تکبر سخت نفرت کو لازم کرتا ہے، اور سخاوت تعریف کو لازم کرتا ہے، اور کنجوسی مذمت کو لازم کرتی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلی تشریح یہ کی ہے کہ اچھے اخلاق یہ محبت کو لازم کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اچھی صفات ہیں، وہ مہمان نواز ہے، وہ اکرام کرنے والا ہے، اچھے طریقے سے معاملات کرتا ہے، تو جس بندے کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، اچھے اخلاق ہوتی ہیں، تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کا مخاطب ہے، یہ جو بھی اس کے قریبی لوگ ہیں، وہ اس کے اچھے اخلاق کی بنا پر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر ایک آدمی کے برے اخلاق ہیں، ایک آدمی کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ کسی کا خیال نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، کسی بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بری صفات پائی جاتی ہیں، تو ان صفات کی وجہ سے کیا لازم ہوتا ہے؟ یوجب المباعدۃ، کہ لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں، لوگ اس کے قریب رہنا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے اچھے صفات حاصل کرنی چاہیے، بری صفات سے اپنے آپ کو، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ایک صفت ذکر کی ہے، والانبساط یوجب المؤانست، اچھے اور خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، اس سے جو دوسرا آدمی ہے وہ آپ سے مانوس ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ منہ بنا کر ملتے ہیں، تیوری چڑھا کر ملتے ہیں، ترش رو ہو کر ملتے ہیں، تو جو آدمی آپ کے پاس ایک مرتبہ آئے گا وہ دوسری مرتبہ کہے گا کہ بس اس کے پاس ضرورت نہیں ہے جانے کی، اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو اس لیے اچھے پیشانی سے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، اس سے لوگ آپ کے قریب ہوں گے، اور منہ بنا کر تیوری چڑھا کر نہیں ملنا چاہیے، اس سے کیا ہوگی؟ الوحشۃ، آپ اکیلے رہ جائیں گے، تو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا والکبر یوجب المقت، دیکھیں جو عاجزی ہے یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہے، عاجزی سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر تکبر ہے تو تکبر کی وجہ سے سخت نفرت اور سخت بغض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آپ زبان سے ان کو کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کے تکبر کی وجہ سے لوگ آپ سے سخت ترین نفرت کرنی شروع کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو سخاوت ہے، سخاوت ایسی چیز ہے جو تعریف کو لازم کرتی ہے۔ ایک آدمی سخی ہے، اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے، تو اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کی خوب تعریف ہوتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بندہ تو بڑا سخی ہے، فلاں آدمی تو بہت سخاوت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کنجوسی ہے یہ مذمت کو لازم کرتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہو اور مال ہونے کے باوجود وہ خرچ نہ کرتا ہو، مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہو، تو لوگ پھر ہر جگہ پر اس کی برائی اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے مال ہو تو سخاوت کرنی چاہیے، اور مال ہو تو پھر کنجوسی اور بخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے۔ یہ سارے کے سارے جملے، پہلی بات تو یہ ہے کہ واو حرف عطف کے واسطہ سے معطوف علیہ معطوف بن رہے ہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے جملے مبتدا خبر بن رہے ہیں. کیسے؟ حسن الخلق مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یوجب المودہ یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر. کیسے؟ یوجب فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور المودہ اسی یوجب کا مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر اس حسن الخلق کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. آگے بھی ایسے ہی ہے. سو مضاف الخلق مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یوجب فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، المباعدہ اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. واو حرف عطف یہ بھی ایسے ہی ہے. انبساط یہ مبتدا ہے، یوجب فعل ہوا ضمیر فاعل، المؤانست اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انبساط کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. آگے بھی ایسے ہی ہے. الانقباس یہ مبتدا ہے، یوجب فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، الوحشۃ اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ الانقباس مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر معطوف. اور اس کے بعد یہ بھی ایسے ہی ہے. الکبر یہ مبتدا ہے، یوجب فعل ہوا ضمیر فاعل، المقتا یہ اسی کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کبر مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. آگے بھی ایسے ہی ہے. الجود یہ مبتدا ہے، یوجب فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور الحمد یہ بن جائے گا اس کا یوجب کا مفعول، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے الجود مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. یہ بھی ایسے ہی ہے. البخل یہ مبتدا ہے، یوجب فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور المذمۃ اسی یوجب کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بخل مبتدا کی خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا.